بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بن مستلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس غزوے میں آپ کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ بنت ابی بکر بھی تھے جو ایک حجج میں سفر کرتی تھی، اور چند مخصوص آدمی اس حجج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے پر مقرر تھے۔ حضرت عائشہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی اور واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا حجج لادنے والوں نے خیال کیا آپ آن تشریف فرما ہے، کیونکہ آپ کی عمر مبارکہ اتنی زیادہ نہ تھی تو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے حجج لاد لیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ آپ منزل پر واپس آئی تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی اور اندھیری رات سے سخت گھبرائی اور اکیلا سفر کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے آپ یہ سوچ کر لیٹ گئے کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہ پائے گی تو میری تلاش میں ضرور یہاں آئے گی۔ آپ لیٹی لیٹی سو گئی۔ ایک صحابی صفوان بن معطل ہمیشہ لشکر کی پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا، چونکہ آپ آئے تھے پردہ سے پہلے ام المؤمنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ جاگ اٹھے تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئے، اور حضرت صفوان نے اونٹ کے مہار پکڑ کر پیدل چلتی ہوئی اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، اور مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس فتح اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثل الحسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جحش نے بھی اس تہمت کو پلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرانگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف رسول اللہ اور ابو بکر کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کی بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے ایک چنگاری پھینکی کہ اگر اسلام اپنے پیروکاروں کی کایا پلٹ نہ کر چکا ہوتا تو مہاجرین اور نصارہ پس میں لڑ پڑتے، کیونکہ حضرت عائشہ کے حوالے سے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا یعنی صفوان بن معطل کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ کے پاک دامنی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف برات کا اعلان کرنے کی بجائے وحی الہی کا انتظار فرمانے لگا، اور اس درمیان میں اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ کرنے لگا۔ حضرت عمر فاروق عرض کیا، یا رسول اللہ، منافق یقیناً جھوٹ ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوار نہیں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خداوند قدوس قبر کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تھا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبودی برحق کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب نے ایک گزارش کی، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ نالین اقدس اتار دے، اس لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو زوجیت سے نکال دے۔ حضرت ابی ایوب انصاری نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، سچ بتا، اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی تھی کہ میں حضور کے حرم پاک کے ساتھ ایسا کرتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ تو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہے، اور حضرت صفوان جو بدرجات تم سے بہتر ہے، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ کی لونڈی تھی اس سے سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے بی بی عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن ہے، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی بیوی ام المؤمنین زینب بنت جحش سے دریافت فرمایا جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ کی مثل تھی، تو انہوں نے قسم کھا
جا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ کو اچھی جانتی ہوں۔ ایک دن رسول کریم نے ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میرے بیوی پر بہتان تراشی کر کے میرے دل آزاری کی ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی جانتا ہوں، اور ان لوگوں یعنی منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد یعنی صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ مدینہ پہنچتی ہی سخت بیمار ہو گئی، پردہ نشین توتے ہی صاحب فراش ہو گئی، انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی۔ جب آپ کو مرض سے کچھ صحت ہوئی تو ایک رات اس مستہ صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئے تو ان کی زبانی آپ نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور شدت رنج و غم سے نڈال ہو گئے۔ چنانچہ آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور دن رات بلک بلک کر روتی رہی۔ آخر جب آپ سے صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں سے کیا۔ ماں نے تسلی و تشکی دے کر مگر یہ برابر روتی رہی۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ تمہارے بارے میں ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تعالیٰ تمہاری برات بذریعہ وحی اعلان فرما دے گا، ورنہ توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور کی گفتگو سن کر حضرت عائشہ کے آنسو بالکل تم گئے اور انہوں نے اپنے والد ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ نبی کریم کا جواب دیجئے، تو انہوں نے کہا فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ نے حضور کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک ہی بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں اس الزام سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ کہتی انہوں نے کروڑ بدل کر منہ پیر لیا اور کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت میں بری اور پاک دامن ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں موجود تھے اور ابھی تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک حضور پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت بے چینی شروع ہو گئی۔ شدید سردی کے موسم میں آپ کے بدن مبارکہ سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ وحی اترنے کے بعد رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ تم خدا کا شکر ادا کرتے رہو، اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو آیت نمبر 11 سے شروع ہو کر 20 پر ختم ہوتی ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور ام المومنین حضرت عائشہ کے پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد سورہ نور کی آیات تلاوت فرما کر مجمع عام سنا دی اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، حمنہ بن جحش اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 کوڑے مارے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی پاک دامنی کا اعلان ان کے بیٹے سے کروایا گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے خود 10 آیت نازل فرما کر آپ کی پاک دامنی ثابت کی۔ اب ان آیات کی تلاوت رہتی دنیا تک ہوتی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت مصطح بن اساسہ پر بڑا غصہ آیا، یہ آپ کے خالازاد بھائی تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابو بکر نے ان کی پرورش بھی کی تھی اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد فرماتے رہتے، مگر اس کے باوجود حضرت مصطح بن اساسہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے ابو بکر صدیق نے غصے میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطح بن اساسہ کی کبھی بھی کوئی مالی امداد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور قسم نہ کہے وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دے اور چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر کرے، کہ تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر ابو بکر صدیق نے اپنی قسم توڑ لی اور پھر مصطح بن اساسہ کا خرچ بدستور سابق عطا فرمانے لگا۔ تمام انبیاء کرام کی بھی پاک دامن ہوتی ہے، کبھی ان کا دامن اس گناہ کی آلودگی سے داغدار نہیں ہو سکتا، وہ
وہ کافر ہو سکتی ہے جسے نوح اور لوط کی بیوی آتی، کیونکہ کفر لوگوں کو کبھی نبی سے منتفر نہیں کر سکتا، مگر ان کا دامن عفت اس معاشرتی عیب سے عیبدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات شان نبوت کے سراسر منافی ہے کہ ان کے گھر کوئی فاحشہ عورت ہو اور وہ اسے برداشت کرے، کیونکہ یہ لوگوں کو نبی سے متنفر کرتی ہے۔ چنانچہ ابن عباس سے مروی ہے، کبھی کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی، لہٰذا نبی کا ہر اس عیب سے منزہ ہونا ضروری ہے جو اس سے لوگوں کی نفرت کا باعث ہو۔ اگر شیعان علی کو اس ام المومنین سے کوئی اصولی اختلافات ہے تو وہ بغض علی اور ان سے جنگ کرنے اور بے قصور مسلمانوں کو قتل کرانے کی وجہ سے ہے، ورنہ کوئی شیعہ مسلمان کسی حالت میں بھی جائے گا اس قرآنی برات کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا الزام و اتہام کے سچائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسے بہترین اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل عالم اسلام کو ضرور سبسکرائب کرنا۔